يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تک تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو نماز جائز نہیں، الا یہ کہ تم مسافر ہو یا بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے۔ پچھلی آیات میں جو معاشرتی احکام دیے گئے تھے جن میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ کا ذکر تھا، اسی کے ساتھ فرمایا گیا تھا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اب عبادت کی جو سب سے بڑی شاخ ہے اور سب سے زیادہ اہم عبادت ہے وہ نماز ہے، اس نماز کے کچھ احکام اس آیت کریمہ میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ آیت در حقیقت اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ ابھی شراب کی حرمت کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا تھا۔ شراب پینا ایسا عمل تھا کہ جس کے اوپر مدتوں سے اہل عرب میں عمل چلا آ رہا تھا، اور شراب کی محبت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، یہاں تک ان کی محبت کا شراب سے یہ اندازہ لگائیے کہ تقریباً 200 نام ہیں جو صرف شراب کی مختلف کیفیتوں کے لیے عربی زبان میں وضع کیے گئے ہیں۔ تو اتنی محبت ان کو شراب سے تھی اور شراب سے اتنا لگاؤ تھا، گویا شراب کے بغیر کسی عرب کا تصور مشکل تھا۔ چنانچہ جب اسلام آیا تو اس وقت بھی شراب نوشی کا دورہ تھا، اور اس عادت کو فوراً یک لخت ایک ہی حکم سے چھڑوا دینا یہ مشکل تھا، لہذا شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی واضح حرمت کا حکم نازل نہیں فرمایا تھا۔ چنانچہ شراب نوشی کا جو عمل تھا وہ اہل عرب کے اندر چلا رہا تھا، اور جو حضرات مسلمان ہوتے تھے شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے وہ شراب نوشی کرتے تھے۔ تو اسی سلسلے میں ترمذی میں ایک روایت ہے جس کو انہوں نے سند حسن، جس کی سند کو سند حسن قرار دیا، یعنی اچھی سند کے ساتھ وہ حدیث مروی ہے کہ شراب کی حرمت سے پہلے ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض صحابہ کرام کی گھر پر دعوت کی تھی جس میں شراب نوشی کا بھی انتظام تھا جیسا کہ عام معمول تھا۔ جب یہ سب حضرات کھا بھی چکے اور شراب بھی اس میں پی گئی تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اکثر روایتوں میں تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا گیا، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو امام بنایا گیا۔ ان سے نماز میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہوئے غلطی ہو گئی، اور غلطی بھی معمولی نہیں، سخت غلطی ہو گئی قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہوئے۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں تنبیہ کر دی گئی کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا، کیونکہ جب تک کہ جان نہ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ نشے کی حالت میں انسان کو ہوش نہیں رہتا کہ اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے،
تو اس وقت میں نماز کے اندر اگر وہ تلاوت کرے گا تو تلاوت کے اندر اس قسم کی غلطی ہونے کا امکان واضح ہے، لہذا آئندہ تم اس نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھنا کے قریب مت جانا یا نماز نہ پڑھنا۔ یہاں صراحتاً شراب کو حرام نہیں قرار دیا، نشے کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا۔ یہ یہاں سے خود بخود اس بات کی ایک دلالت اور ایک اشارہ ہو گیا کہ یہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے جو نماز سے انسان کو روکا جا رہا ہے کہ اس حالت میں نماز کے قریب مت جانا۔ تو ایک اشارہ دے دیا گیا کہ یہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور کچھ بعید نہیں ہے کچھ عرصے کے بعد اس کو باقاعدہ حرام ہی قرار نہ دے دیا جائے۔ تو اس واسطے اس میں ایک اشارہ موجود ہے شراب کی آئندہ نازل ہونے والی حرمت کی طرف۔ بعد میں پھر شرعی حکم آ گیا حرمت کا، جس کی تفصیل آگے انشاءاللہ سورہ مائدہ میں آئے گی۔ تو ایک تو حکم یہ دیا اس آیت کریمہ نے کہ نشے کی حالت نماز کے قریب نہ جانا جب تک کہ تم پہچان نہ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ ولا جنوباً، دوسری حالت جس میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا وہ جنابت کی حالت ہے، یعنی ایسی حالت جنابت کی جس میں انسان کے ذمہ غسل فرض ہو گیا ہو، تو غسل کیے بغیر نماز عبادت کرنا یعنی نماز پڑھنا، یہ اس کو منع کیا گیا کہ جنابت کی حالت میں بھی اس وقت تک نماز نہ پڑھو حتیٰ تغتسلوا، جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ البتہ بیچ میں ایک استثناء دیا گیا الا عابری سبیل، ہاں اگر تم سفر کی حالت میں ہو، مسافر ہو اور نماز کا وقت آ گیا ہے اور تم حالت جنابت میں ہو اور پانی مل نہیں رہا سفر کی حالت میں، جب عام طور سے جب اہل عرب سفر کرتے تھے صحراؤں وغیرہ میں تو وہاں پانی ملنا بڑا دشوار ہوتا تھا، تو اس لیے سفر کی حالت کو اس حالت سے تعبیر کیا گیا ہے جیسے گویا پانی موجود نہیں ہے۔ تو کہا یہ گیا کہ اگر پانی موجود نہ ہو تو اس صورت میں باوجود ہے کہ تم جنابت کی حالت میں ہو، اس کے باوجود تم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو یہ استثناء بیچ میں ایک جملہ معترضہ کے طور پر لایا گیا ہے۔ اصل کہنا یہ تھا کہ لا جنوباً حتیٰ تغتسلوا، جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، البتہ اگر تم حالت سفر میں ہو الا عابری سبیل، حالت سفر میں عابری سبیل کے معنی ہے راستہ قطع کرنے والے، تو راستہ قطع کرنے والے ہو یعنی مسافر ہو اور اس وقت میں پانی میں تمہیں نہ مل رہا ہو تو بے شک پھر جنابت کی حالت میں بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ چنانچہ آگے پھر تیمم کی تفصیل بیان فرمائی کہ وہ ان کنتم مرضی، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا تم سفر میں ہو، دو حالتوں کا بیان فرمایا، ایک بیماری کا، یعنی کوئی آدمی اتنا بیمار ہے کہ اس کو پانی کا استعمال کرنا اس کے لیے مضر ہے، یعنی اگر وہ پانی کا استعمال کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، اور اس کا معیار یہ ہے کہ کوئی حاذق طبیب یہ کہے کہ تمہارے لیے پانی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور تمہارے لیے یہ پانی سے وضو کرنا یا غسل کرنا درست نہیں ہے، ورنہ تمہاری بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو اس حالت میں بھی تیمم جائز ہے۔ او علی سفر، یا تم سفر کی حالت میں ہو، یہاں پھر دوبارہ سفر کی حالت کا ذکر کیا ہے اور اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ سفر کی حالت میں ہو فلم تجدوا ماء، اور پانی تمہیں میسر نہ ہو، پانی نہ مل رہا ہو، اور حالت تمہاری ایسی ہو کہ یا تو تمہیں وضو کی حاجت ہو یا غسل کی حاجت ہو۔ تو وضو کی حاجت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا او جاء احد منکم من الغائط، کہ تم میں سے کوئی آیا ہو اس جگہ سے جہاں سے قضاء حاجت کی جاتی ہے۔ غائط اصل میں عربی زبان میں نشیبی زمین کو کہتے ہیں، اور وہاں اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ جو دیہاتی معاشرے تھے وہ گھروں میں اپنے بیت الخلاء نہیں بناتے تھے، بلکہ گھروں سے باہر جا کر وہ اپنی حاجت سے فارغ ہوا کرتے تھے، اور عام طور سے اس کے لیے کسی نشیبی زمین کا انتخاب کیا جاتا تھا۔
اس لیے اس کو غائط کہتے تھے۔ جب اس جگہ کو غائط کہا جاتا تھا جہاں قضاء حاجت کی جائے تو بعض اوقات قضاء حاجت کو بھی غائط کہہ دیتے تھے۔ تو اگر تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت کر کے آیا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اس کو وضو کرنے کی ضرورت ہے، تو اس وقت بھی اگر پانی نہیں مل رہا تو تیمم کرنا جائز ہے۔ اور دوسری حالت بیان فرمائی، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو۔ لفظی معنی چھونے کے ہیں، لامستم النساء، لیکن یہ باب مفاعلہ کے اندر لمس تو کہتے ہیں چھونا، اور ملامسہ جب باب مفاعلہ میں جاتا ہے تو اس کے معنی ایک دوسرے کو چھونا، یعنی اس میں ایک اجتماعی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، دو آدمیوں کا باہم ایک دوسرے کو چھونا۔ اور یہاں مراد اس سے مباشرت ہے یا صحبت کرنا، ہم بستری کرنا ہے، کہ اگر تم نے خواتین سے ہم بستری کی ہو تو اس کی وجہ سے تمہارے ذمہ غسل واجب ہو گیا ہو اور پانی نہ مل رہا ہو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم تیمم کر لو پاک مٹی سے، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم کے لفظی معنی عربی زبان میں قصد کرنے کے آتے ہیں، ارادہ کرنے کے، تو لفظی معنی ہوا تیمموا صعیداً، ارادہ کر لو اس مٹی کا جو پاک ہو، طیب ہو۔ لیکن پھر اب یہ لفظ اصطلاح ہو گیا اس خاص عمل کے لیے جو وضو کے قائم مقام ہوتا ہے، اور اس کی تفصیل اگلے جملے میں بیان فرمائی ہے کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو، یعنی مٹی پر ہاتھ مار کر اور پھر اس کو اپنے چہرے پر پھیر لو اور ہاتھوں پر پھیر لو، تو یہ تیمم ہو جائے گا اور یہ وضو کے قائم مقام ہو جائے گا۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ مٹی کو اپنے چہرے پر ملنے یا اپنے ہاتھوں پر لگانے سے طہارت کیسے حاصل ہوگی؟ طہارت تو پانی سے حاصل ہوتی، اس سے پاکی حاصل ہوتی، لیکن تو الٹا مٹی لگا لی تو اس سے طہارت کیسے حاصل ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ اگر تم وضو نہیں کر پا رہے ہو تو کم از کم کوئی ایسی صورت بنا لو کہ جو وضو سے مشابہت رکھتی ہو، اس وضو سے مشابہت کا عمل کر کے تم ایک طرح سے اس اصل حکم کی یادگار پر عمل کر لو گے، تو وہ ایک یادگار جو ہے تمہارے لیے اصل وضو کے قائم مقام ہو جائے گی۔ اور یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ عبادات وغیرہ میں خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہوتے ہیں، یہ شریعت کے احکام ہوتے ہیں، اس میں عقلی گھوڑے دوڑانے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یعنی آدمی یہ سوچے کہ وضو سے تو میں کم از کم میرا چہرہ دھلتا، میرے ہاتھ دھلتے، اور یہاں مٹی سے کیا نہ ہاتھ دھلیں گے یا کیا منہ دھلے گا، بلکہ تھوڑا سا مٹی لگی نہ جائے چہرے کے اوپر تو اس سے اور زیادہ بدنمائی پیدا ہو جائے۔ لیکن یہ عقلی دلیل یہاں کارآمد نہیں ہے۔ عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح حکم دیا اسی کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دے دیا کہ اگر پانی نہیں مل رہا ہے تو پھر تمہارے لیے جائز ہے کہ مٹی سے تیمم کر لو، وہ تمہارے لیے وضو کا قائم مقام بن جائے گا۔ یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ دو حالتیں بتائی ہیں تیمم کے جواز کی، ایک بیماری اور ایک سفر۔ بیماری میں جیسا پہلے ذکر کیا یہ ضروری ہے کہ کوئی حاذق طبیب یہ کہے کہ پانی استعمال کرنے سے بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، اور سفر کے اندر یہ ضروری ہے کہ پانی نہ ملے۔ پھر آگے یہ جو لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے کہ تیمم کر لو صعیداً طیباً، صعید اصل میں کہتے ہیں زمین کو، فرش کو بھی صعید کہہ دیا جاتا ہے، اور مراد اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس لفظ سے مراد یہ ہے کہ یا تو مٹی ہو یا زمین کی جنس سے پائے جانے والی کوئی بھی چیز ہو، جیسے پتھر ہے اس کے اوپر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، ہر وہ زمین کی چیز کہ جو جلانے سے جلے نہیں، وہ اس سے تیمم ہو سکتا ہے۔ تو مٹی سے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر پتھر ہے تو پتھر سے بھی ہو سکتا ہے، بلاک ہیں تو بلاک سے بھی ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ تیمم کے لیے مٹی، غبار کے علاوہ کوئی بھی ایسی ٹھوس چیز بھی
تیمم کے لیے کافی ہو سکتی ہے کہ جو زمین کی جنس سے ہو، یعنی وہ آگ میں جلانے سے جلتی نہ ہو، جیسے پتھر یا بلاک یا کوئی اور عمارت جو کھڑی ہے پتھروں کی بنی ہوئی یا سیمنٹ کی بنی ہوئی، وہ سیمنٹ کی بنی ہوئی عمارت سے بھی آدمی کھڑے کھڑے بھی تیمم کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے چونکہ وضو نہیں کیا اس واسطے وضو کے بغیر ہمیں تیمم سے نماز پڑھی ہے تو ہماری گرفت نہ ہو جائے، ہماری نماز نہ درست نہ ہو جائے، غیر مقبول نہ ہو جائے، تو اس کی ایک اظہار فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور بہت بخشنے والے ہیں، لہذا عذر کی حالت میں تمہارے تیمم کرنے کی حالت میں تیمم کرنے کو بھی بخش دیں گے اور تیمم کرنے کو قبول فرما لیں گے۔